أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسج الثاني فيه باقي سورة الفتح الكلامين مبلغيننا لقد بلغنا وهذه سورة الفتح والموقعة القناة الأخبارية ذي الحج شهر ذي الحج موقعة الأيام المعلومات الحج وفي تفسير وترجمة وشرع وأصول الدينية حكمة والسياسية للشباب والمؤمنين والمؤمنات للإسلام المسلمين المؤمنين والمؤمنات العالمية وفي بيان واسع قصيرة إن شاء الله تعالى لفهم التفهيم ونرجو سبحان الله تعالى من الله رب العرش العظيم بركة ورحمة وهداية على الصراط المستقيم. وهذا شهر الحج المقدس من رزق من الشفاء ورحمة ونصر من الله فتح قريب. قال سبحان الله تعالى هذه في آخر ركوع سورة الفتح معروف جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهما تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من الأثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أجر عظيما. صدق الله مولانا رب ذو العرش العظيم. يا اللهم اجعل لنا بكل آيات سورة القرآن الفرقان الحميد الشفاء والرحمة والبركة والرزق والواسع وزيارات سنة إبراهيم وسنة محمد رسول الله الأنبياء والمرسلين وحج والعمرة ورزق وشفاء والكرم وصحة العافية وجعلنا إمام المؤمن المؤمنات مفلحين ناجحين متقين والمال فائزين من لدنك سلطان نصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا إمام المتقين مؤمن المؤمنات برحمتك فضلك وتقبل دعاء صلاتنا. هذه الأيام شهر الحج والمقدسة ليل ونهار وفي أيام المعلومات عند حرمين شريفين في الحج والليل ونهار وجعلنا بركة للطويل العمر بالشفاء والكرم علينا وعلى أولادنا على ذرياتنا على أهلنا على أزواجنا ذرياتنا على كل أهل ذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات البلاد في كل بلاد المسلمين بالأمن والشفاء ونصر من الله وفتح قريب. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. صدق الله مولانا رب ذو العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن مرحبا بكم. فضلوا هذه شراب الخمر سبناب سبرايت لهلوك. هذه في بلاغة دراسة الإسلامية العالمية وفيه شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على اللهم اجعل لنا هذه مع زمزم مقدس جاء عنام وتحفة تحائف من الأخوان العرب والعجم والخادمين الحرمين الشريفين على طول علي وفي سجادة وفي قطعة الهادي غلاف مقابع وفي ثمر فواكه نخلا كثيرا وفي شراب الهادي شراب الطهور مع زمزم من آيات الله
صفا والمروة بين المكة والمكرمة. اللهم اجعل الرحمة الشفاء والكرم دائما وأبدا. توكلت عليكم رب الكعبة ورب ذو الجلال والإكرام. أرحم علينا مؤمن المؤمنات كل بلاد العرب والعجم وعند الكعبة والحرمين وعلى بلدنا باكستان وهذه مدينتنا على سكننا رحاش المدين على والدينا وأجدادنا برحمتك دائما وأبدا بحرمات هذه الشهر المقدسين معلومات الحج والعمرة وشهر الحج. نزل الله تعالى الرحمة والسكينة القلب ونصر من الله فتح قريب ويزيد إيماننا إيمان دائما وأبدا بالنعمة والسكينة والقلب والشفاء والرحمة من كل الأمراض الغليظين الخبيثات وخبائث. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. طيب يا إخوان، بعد هذه حج إذا تم يعني يختتم حج أراكين والسنات في أيام المعلومات فيه يعني أقل من 40 أيام ضرورية سنة والنفل وفي زيارة حج والمدينة المنورة وزيارة المقربين النبي أنبياء مرسلين ومقامات إبراهيم وأنبياء والمرسلين. ضروري فيه اعتكاف وفيه عبادات صلاة وصوم وزيارات المقدسة والصلاة على مقام شعائر الله المقدسين للمؤمنين والمؤمنات للحجاج الكرام المؤمنين والمؤمنات. ضروري في العمر في الطويلة مرة واحدة لازم ضروري. هذا إنعام كثيرة وتأخذ بركة وشفاء من الله رب ذو العرش العظيم دائما وأبدا. ولكن ممكن في أسبوع واحد هذه مقدسة لازم ملزوم من أول يوم ذي الحج شهر ذي الحج إلى 10 يعني 10 الليال والليل ونهار على معلومات المقدسين في شهر في العراقين سنة حج تعمل وتكميل الحج وزيارة الحرمين شريفا والمقدسات وشعائر الله المقدسين. هذا 10 ضروري فرائض سنة المؤقتة. هذه أيام المقدسين معلومات الضرورية فرض عين. الفرض لازم على الكل حجاج والإكرام. إذا في زود يزيد أيام 40 لازم في العمر واحد سوي حج عمرة في الأيام 40. هذا سنة محمد وفي تعليمات إسلام دين وفي زيارات كثيرة في سنة نوافل والصلاة والتسبيح وقراءة القرآن في مقامات شعائر الله أنبياء والمرسلين لحصول العلم والشفاء والكرم والوسيلة والفضيلة إلى الله رب ذو العرش العظيم. سبحان الله وتعالى وما توفيقنا إلا بالله رب ذو العرش العظيم. اللهم اجعل لنا أيام الحج المعلومات وأيام العامة في حياتنا وللزيارتنا العمرة والحج ومقامات المقدسين الأنبياء والمرسلين في الحرمين شريفا خصوصا وفي البيت المقدس وفي البيوت الحرمين شريفين وفي بيوت العربيين ما فيه آيات ومقامات المقدسين كثيرا واسعة. علمنا علوم نافعة الرحمة الشفاء والكرم وجعل لنا في قدر لنا بأمرك وحكمك رحمتك وزيارتنا وصحة وعافية والشفاء والرزق رزقا واسعا مقدسين لنا لأولادنا وذرياتنا لأهلنا وجعل محبة وإخوة إسلامية في هذه بلاد المسلمين والعرب وشعائر المقدسين وحرمين مع الخادم الحرمين مع خدام الحرمين مع الناس المؤمنين المؤمنات. جعل أوليانا أولياكم على دين الصراط المستقيم والحق المبين من توفيق ورزق مال نصر من الله فتح قريب بكل معاملات السعادة وسعادنا وسعادكم وسعادهم يسعدهم برحمتك يا رب ذو العرش العظيم. صدق الله مولانا وربنا ورب ذو العرش العظيم. ولقد قرأنا وبلغنا هذه كلام سورة الفاتح المقدسة وقبل هذه بيان في سورة قرأنا سورة محمد سورة حج وسورة نصر وسورة الصف وسورة ياسين والقرآن الكريم وسورة القصص. إن شاء الله بعد المرة
مر عليك إلا لك بدرس الجديد في القرآن الكريم والقناة القرآن الكريم والأنباء قصص الأنبياء والمرسلين وهداية ونور الرحمة والشفاء من الله أمر من الله القرآن الكريم وهداية وسنة محمد رسول الله وأهل بيته مقربين أصحاب رسول الله إن شاء الله تعالى بالتوفيق سبحان الله وتعالى وسعادتكم ونرجوكم من دعائكم دعاء من الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين المقربين دائما يدعو لنا ولكم لكل أعمال صالحة جعل لنا خير وبركة وشفاء بكل الأيام ومعلومات الحج والشهر الكامل وشهر رمضان وبلغنا شهر رمضان والحج وشهر عيد ميلاد النبي وكل شهور المقدسين سنة العالمية الإسلامية عالمية بلغنا بالتوفيق شفاء والكرم يا رب سميع عليم دائما وابدا امين يا رب توكلت عليك انك نعم المولى نعم النصير احسن الحاكم الحاكمين ولينا ولي الانبياء والمرسلين ولي الله الحق المبين مؤمن والمؤمنات بنصر من الله فتح الكرم. طيب دلوقتي انا ترجمت شويه على هذا الكلام سوره فتح في الاردويه اللسان الارديه للهنود وللهند والباكستان في كثير بليون أكثر من بليون مسلمين مؤمنين لهداية والكرم لهذه شهور الحج وأيام المعلومات. طيب نشكرك إلى لك إن شاء الله تعالى مر عليك بالتوفيق وبتعاونكم سعادتكم بالمال والرزق ومحبة وخلوص الإنسانية وسوي صداقة طيب بالحق كما جعل الله تعالى صراط المستقيم الحق إيمان الحق وهداية والصراط المستقيم الحق وجعل كل شيء نصر من الله فتح قريب توكلت عليك من نصر من الله فتح قريب واصدقائنا واوليانا اولياك من الله بالتوفيق رب ذو العرش العظيم من الحرمين والشريفين من القدس ومن كل بلاد المسلمين على كل بلادنا وبلاد المسلمين على سكننا وعيشنا بالتوفيق ربنا رب ذو الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اہل الاسلام حجاج اکرام مومن مومنات مسلمین کو حج کا مبارک مہینہ مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کے لیے لاکھوں کروڑوں آسانیاں سہولتیں اور حج کی زیارات اور حج کرنے کی توفیق صحت شفا روزی رزق مال دولت عطا کرے اور اللہ تعالی ہمارے لیے رعایتیں کرے اور ہمارے اسباب پیدا کرے روزی رزق کے لیے حج عمرے کے لیے بال بچوں کے لیے آل اولاد کے لیے ان کی آل اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے بزرگوں کے لیے رشتہ داروں اقارب بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے حج عمرہ کرنے کی اکٹھے کرنے کی ساتھ کرنے کی بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سفر مبارک کرے شہر حج کا مہینہ مبارک کرے بے رحم لاکھوں کروڑوں خوشیوں نعمتوں اور خوشخبریوں کے ساتھ تیری عطا اور رحمت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. دیکھیں جی حج کا مہینہ ہے یہ الحمدللہ اور خانہ کعبہ ببکۃ المبارکہ جو لاکھوں ہزاروں سال پرانا خدا تعالیٰ کا عظیم مقدس جگہ گھر ہے جس کو اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی بتایا گیا قرآن پاک میں تمام کتابوں کے اندر اور مسلمانوں کے لیے مسجد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک مقدس آپ کے اہل بیت اصحاب مقرب کا مکانات ان کی جگہ نماز مساجد مکۃ المکرمہ اور بیت المقدس اور اس کے ارد و گرد عرب ممالک میں جو انبیاء مرسلین کی مقدس مقامات گھر ہیں آیتیں ہیں جیسے بیت المقدس قدس شریف ہے اسی طرح مکہ مکرمہ اور مسجد نبی اور عرب کے اندر جو مقدس مقامات ہیں کم سے کم
2-3 مہینے کے اندر اگر 3 مہینے کا ویزا لگا ہو، 6 مہینے کا لگا ہو، سب سے بہتر ہے. تو 1 سال کی نیت سے جائے، وہ سال صرف زیارات کی نیت سے پورے ملک میں عرب و عجم میں جہاں جا سکتا ہے، اپنی توفیق اللہ تعالیٰ کی توفیق، مال مدد اور روزی رزق کے ساتھ جتنی ہمت ہے اتنا وہاں اسٹے کرے، رہے خوشی سے، اور گھر واپس آ جائے. وہاں کے تبرکات چیزیں، روزی رزق، کھجوریں، آب زمزم، تسبیح، وہاں کے کوئی گفٹ تحفے تحائف لے کر آ جائے اپنے گھر میں، بال بچوں میں، خاندان میں، سب کو، بہنوں بھائیوں کو تقسیم کرے. یہ سنت ہے، فرض ہے، اور یہ ضروری ہے. جاتے ہوئے بھی تمام اہل محلہ، اہل اقراب، بہن بھائی، آپس میں رشتہ دار جتنے بھی ہیں، ان سے معافیاں مانگ کر جائے، چاہے خطا آپ سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. خطا مانگ کر، یعنی کہ توبہ کر کے آئندہ کے لیے کہ کبھی خطا نہیں ہوگی. ہر معاملے میں، کوئی معاملہ ہو، رشتہ داری کا ہو، بہنوں بھائیوں کے تعلق کا ہو، بیٹھنے اٹھنے کا ہو، پرانی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر معافی مانگ لیں، نئی کوتاہیوں کو مانگ لیں. اگر بولتے نہیں تو بولنا پڑے گا. اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے، یہ اراکین حج کے اندر، زیارات عمرہ کرنے کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں مسلمانوں پر، تو سمجھ لیں اس کے لاکھوں کروڑوں روپے ضائع گیا. اگر وہ چل جاتا ہے حج پر عمرہ کرنے، زیارت کرنے، لیکن اپنے بہنوں بھائیوں، ماں باپ، رشتہ داروں، تعلق داروں، عزیز و اقارب، اہل محلہ سے معافیاں مانگ کر نہ جائے گا، سچے دل سے توبہ طائب کر کے نہیں جائے گا، تو وہ حج عمرہ کسی کام کا نہیں. کتنا بڑا کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی وہابیوں کا ہے، کبابیوں کا ہے، رامیوں کا ہے، شرابیوں کا ہے، سنیوں کا ہے، شیعوں کا ہے، سامنے آئے، چیلنج کرے اس بات کو. جب تک آپ نے انسانیت کے حقوق اور اپنے ماں باپ، بہنوں بھائیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق، انسان مسلمانوں کے حقوق پورے نہیں کیے، آپ حج نہیں کر سکتے. چاہے آپ ارب پتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے. بار بار جہاز اپنے اٹھا کر جناب علی خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں عمرہ کرنے. کیا دکھاتے، کس کو دکھاتے، کس کو چیلنج کرتے؟ یہ حج عمرہ نہیں ہے. حج عمرہ وہی ہے جو قرآن پاک، عرش العظیم کتاب پاک اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی تعلیمات میں لکھا گیا ہے. اس کو حج عمرہ کہا جاتا ہے، وہ حج عمرہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ سب فضول ہے. ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث قدس میں، بہت مشہور و معروف حدیث ہے، کہ جو دکھاوے کا کام کرتا ہے، جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتا ہے، دکھاوے کے صدقہ خیرات، لاکھوں کروڑ روپے، اربوں زکوٰۃ نکالتا ہے، چاہے وہ مسجدیں بنائے، جامعات بنائے، دنیا جہاں کی کوئی نیکیاں کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کم کرتا ہے کہ دنیا میں اس کا نام نمود، عزت بڑھ جائے. نمازیں، حج، روزہ، تمام چیزیں جو دکھاوے کی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے فرمایا چاہے وہ زمین آسمان کے برابر نیکیاں کر لے. اس سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ زمین سے لے کے آسمان تک کتنی حدود اور فاصلہ ہے. اللہ نے فرمایا وہ سب گٹھریاں باندھ کے اس کے منہ پر، اسی شخص کے منہ پر، اور اس کو جہنم کے اندر وہی اعمال کے ساتھ جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا. یہ تو اللہ اور نبی اور فرشتوں کے نزدیک ایسی نیکیوں کی اوقات ہے. اس کے باوجود لوگ دناتے پھر رہے ہیں، اعلان حج عمرہ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا روزی رزق بانٹتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن ان کی شرائط، اراکین کی تعلیمات اور جو مقصد اور جو اس کے طریقہ کار ہے اس پر عمل نہیں کرتے. تو کیا فائدہ ہے ایسے دین اسلام کا؟ اس لیے ملک و قوم، ملک آبادیاں اور ملک و اسلامی ملک تباہ و برباد ہو گئے. فتنہ گری کے اندر، مہنگائی کے اندر، غربت کے اندر، یہ بغیرتی کے اندر، قرآن حدیث سے نفرت اور مذاق اور اللہ رسول کی تعلیمات کا ادب احترام نہیں کرتے. اس لیے یہ ملک و قوم کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ انہی کے اوپر بھی آتی ہیں جو حکمران اور جو صاحب حیثیت ہے. کیونکہ اگر دنیا میں، آخرت میں اللہ نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک پہاڑوں سے زیادہ بلند نیکیاں اکٹھیاں کر کے لاؤ گے تو وہ جہنم میں سب پھینک دی جائیں گی، ان آدمیوں کی جن آدمیوں نے دنیا میں دکھاوے کے لیے یہ کام کیے. تو اے مسلمانوں، اللہ پر ایمان لانے والوں، دن رات تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کے، توبہ کے دروازے کھولتا ہے، مغفرت کے لیے سمجھاتا ہے. قرآن پاک کو 1500 سال ہو گئے زمین پر نازل ہوئے، اور اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس، لاکھوں کتابوں، صحائف، مقدسین، تعلیمات اللہ رب العرش العظیم کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اور تمام تعلیمات کو دنیا جہاں میں لاکھوں سالوں سے ترتیب وائز وہ تعلیمات پھیلا رہے ہیں. اور اس کے بعد 1500 سال ہو گئے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن پاک کی ساری عمر تبلیغ، قرآن پاک کی تعلیم تبلیغ دیتے رہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا چالنا قرآن کے برابر، یعنی قرآن ہی ہے وہ.
اور ان کی تمام اداؤں کو، ان کی سنتوں کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کو، دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے مقدس سا حدیث بنا دیا اور مقدس اسوۃ الحسنہ بنا دیا، تاکہ رہتی دنیا تک اب اس کتاب قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے، ماں سوائے آپ کی اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، جو قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح عیسیٰ روح اللہ قدوس ابن مریم آل عمران آل ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جو ہے عیسیٰ روح اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ دوبارہ دنیا پر ان کو حکومت کرنے کے لیے تمام زمین پر ان کو بادشاہت عطا کریں گے. اسی طرح ان سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام، نبی پاک محمد مصطفیٰ ابو الحسنین کریمین امام حسن و حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے امام مہدی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے. ان کو بھی زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بادشاہت ملے گی، امامت ملے گی، وہ امامت بادشاہت کے برابر ہوگی، اور کئی سینکڑوں سال وہ دنیا میں بادشاہت کریں گے. یہ دو وعدے اللہ کے مکمل اللہ نے کہا میں پورا کروں گا، اور پوری دنیا کے اندر جو نبی پاک محمد مصطفیٰ کا رسول بنایا اور جتنے دین دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں کے دین آئے، اور اس سے زیادہ لاکھوں کروڑوں شیطانوں کے دین آئے، ملونوں کے، منافقوں کے، دشمنان اسلام کے دین آئے، سب دینوں کے اوپر محمد رسول اللہ کو اور اس کے مومنات بندوں کو میں پوری دنیا کے اندر نصر من اللہ فتح قریب کامیاب کروں گا. اور محمد رسول اللہ کا جو دین لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا دین، اس کو پوری دنیا میں قائم دائم کروں گا، اور اس کو سب دینوں کے اوپر غلبہ اسلام غلبہ دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس میں ہمارا لوگوں کا، دنیا کا، مولویوں کا، مساجد کے اماموں کا یا حرمین کے اماموں کا یا مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کروں گا. اللہ کو پسند ہے نبی محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنا، فرشتوں کو پسند درود پڑھنا، اور اس کے دین کو، اس کی ادا کو، اس کی سنت کو ثابت کرنا، دین بنا کر اس کو ظاہر کرنا، سارے دینوں پر غلبہ دینا، فتح دینا مسلمانوں کو قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ نے وعدہ فرمایا قرآن پاک کے اندر. یہی مفہوم، تفہیمات، تعلیمات اسلامیہ العالمیہ فی القرآن الکریم کے اندر ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے ہم سینکڑوں سال بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شکرانہ ادا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اللہ کے رستے پر درود پاک پڑھتے رہیں، اور دین دنیا کے رستے پر تعلیم قرآن پاک اور حدیث رسول سیکھتے رہیں سینکڑوں سال بھی. تو یہ ہمارے لیے کوئی بڑا اچنبھا، غیر معمولی کارنامہ نہیں ہے، معمولی سی بات ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے اس کے باوجود اللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ اتنی بڑی واسع علوم کی کتاب ہے کہ تمام 1,24,000 پیغمبران خدا کے تمام صحیفے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضم کر دیے ہیں. کیسے ضم کر دیے؟ جیسے ہم ایک قرآن پاک کو ایک پردے غلاف کے ساتھ چھپا دیتے ہیں، صاف کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جب گھر میں مصحف شریف کو الماری میں، مسجد میں جب رکھتے ہیں تو اس کے اوپر غلاف، قیمتی کپڑے کا لباس بنا کر قرآن پاک کو ہم چھپا دیتے ہیں تاکہ گندا نہ ہو، میلا نہ ہو، صاف ستھرا رہے. پڑھنے والا جب پڑھے بسم اللہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، شکرانہ کر کے، اس کو کھول کر اس کا بوسہ تقدیس کر کے، اس کو خوف اللہ تعالیٰ رسول کے خوف سے، ادب احترام سے، عزت احترام سے پڑھے گا تو وہ خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کو اگر ایک چادر، قیمتی چادر سے ہم ڈھکیں، 2 سے ڈھکیں، 7 چادروں سے ڈھکیں تو وہ اتنے غلاف بن جائیں گے. اس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ ام الکتاب ہے، تمام 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس کی کتابوں کی ماں ہے. ماں اس کو کہتے ہیں جس سے بے شمار بچے اولاد پیدا ہوتی ہے، یعنی جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام باپ ہے ساری بنی آدم کے، اور حضرت اماں حوا ماں ہے سارے بنی آدم کی، ٹھیک ہے نا جی. لاکھوں سالوں، ہزاروں سالوں سے گنتی کریں تو مشرق سے مغرب جائیں، جہاں سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، جہاں پر ڈوبتا ہے، جہاں نہیں ڈوبتا، مغرب، شمال، جنوب، جتنے ہزاروں سینکڑوں جو ملک ہیں، کالے، گورو، چٹوں کے،
انگریزوں کے، مسلمانوں کے، عربوں کے، عجموں کے، افریقیوں کے، ہندیوں کے، سکھوں کے، جن کے بھی ہیں، یہ سب کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہم نے پیدا کی ہے۔ اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو پوری 1,24,000 پیغمبران خدا جو زمین پر تشریف لائے اللہ تعالیٰ کے، ان کی باغ بنایا۔ یعنی کہ اب فرمایا کہ جیسے ایک قرآن پاک کے اندر ہم غلاف ڈال دیں، اب 1,24,000 پیغمبروں کے 1,24,000 غلاف قیمتی مقدس کپڑے حجاب کے بنائیں، 1,24,000 کم سے کم بنائیں، اس کے اندر قرآن پاک کو ڈھک دیں، بند کر دیں، تو وہ کتنی بڑی جگہ گھیرے گا، کتنا بڑا غلاف بن جائے گا۔ ایک غلاف کو کھولیں گے تو 1,24,000 بار کھولنا پڑے گا قرآن پاک کو، یعنی غلافوں کو، پھر جا کے قرآن پاک ہم کو نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں دیر بھی لگ سکتی، دن رات بھی لگ سکتے ہیں۔ 1,24,000 کپڑوں کے غلاف میں قرآن پاک کو چھپا دیں۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کتاب کو آخری کتاب کہا گیا۔ اب کتاب نہیں آئے گی۔ جب ایک کوئی چیز آخری ہو جاتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری چیز قیمتی ہے، وہ معمولی سی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ بہت قیمتی ہے، یعنی اس سے پہلے آنے والی چیزیں جو ہیں وہ سب اس کے اندر ضم ہیں، موجود ہیں، یا اس سے زیادہ اس کے اندر علم ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں، ضم بھی ہیں اور شامل بھی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا 1,24,000 پیغمبران خدا کے صحیفے جو دنیا پر آسمانوں سے فرشتے لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نبیوں پر نازل ہوئے کہ اپنی قوموں کو ہدایت دو، سیدھا رستہ دو، برائی سے بچاؤ، ان کو گڑھے سے عذاب سے بچاؤ، دین دنیا کی زندگی کے طریقہ اسلوب سکھائے جائے، سچی باتیں سکھائی جائے، آخرت کی زندگی کا پتہ لگ جائے۔ تو انہوں نے لاکھوں سالوں سے یہ دنیا میں ان ساری چیزوں کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی حکمت اور دانائی اور علم کی طاقت سے، اپنی طاقت سے اس کو ایک کتاب میں ضم کر دیا۔ میرے اکثر و بیشتر آپ نے میسیجز میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو درس دیتا ہوں، آپ نے سنا پڑھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، اس بیان میں بھی، پچھلے بیانوں میں بھی، سب میں ساری عمر یہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر سینکڑوں درجات ہیں، سینکڑوں تفہیمات سمجھنے کی باتیں ہیں، سینکڑوں حکمت کی باتیں، سینکڑوں شفا کی باتیں، سینکڑوں آیات میں سیدھے رستے کی سمجھنے سمجھانے کی مقدس تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس کے اندر منزلیں بھی ہیں، منزلیں کہتے ہیں درجات، وہ جو منزلیں ہیں ان منزلوں پر چڑھنے کے لیے درجات، پوڑیاں چڑھنا پڑے گا، اس کو بولتے ہیں افہام تفہیمات، سمجھنا۔ جب ہمیں درجات کا ہی نہیں پتہ لگے گا، ہم کیسے دوسری منزل پر، تیسری، چوتھی، 5ویں، 10ویں، 20ویں، 100ویں منزل پر پہنچ جائیں گے؟ قرآن پاک کو 30 منزلوں میں، 30 صورتوں میں مقرر کیا گیا۔ 1500 سال ہو گئے ہیں جناب علی اس کو مقرر کیے ہوئے، صحابہ رسول نبی پاک محمد مصطفیٰ اور آپ کے اصحاب خلفاء راشدین نے اس کو مقرر کیا۔ پہلی جو چیز ہے، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ یہ قرآن پاک کا بہت بڑا، دنیا میں رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ ہمارے سامنے بہت بڑا زندہ ہے جاوید۔ یہ قرآن کا اعجاز، یعنی قرآن پاک کتاب اللہ عظیم ذو العرش العظیم کا اعجاز، معجزہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی کتاب ہے، اس کی دین، دنیا، حکمت بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی ترمیم نہ ہونے دی، نہ کسی نے ہونے دی۔ یہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دنیا کے کسی کونے میں، کسی مسجد میں، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی مولوی، کسی ملا، کسی عالم کی جماعت، فرقے، جماعتوں میں چل جائیں، مساجد میں، مدارس میں، گھر میں، جامعات میں، یونیورسٹی میں، اداروں میں، پارلیمنٹ میں، ایوان میں، یہ قرآن پاک وہی ایک ہی نظر آئے گا۔ قرآن پاک وہی ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے چھپ کر چاہے انگلینڈ سے آیا ہو، پرنٹ ہو کر لاہور سے آیا ہو، کراچی سے آیا ہو، امریکہ سے آیا ہو، سعودی عرب، مکہ مدینہ سے چھپ کر آیا ہو، مصر سے آیا ہو، ایران سے آیا ہو، عراق سے آیا ہو، لیکن قرآن پاک کے الفاظات، آیات، جو منزلیں، جو ترتیب ہے،
وہ سیم پوری دنیا میں برابر ہے، سیم ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کی افہام تفہیم سمجھنے کے اندر قرآن پاک کو جب ہم سمجھیں گے اپنی زبان، مادری ماں باپ کی زبان میں، عام فہم زبان میں، اپنی قومی زبان میں، تو اس زبان کا پہلے ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم جس زبان میں سمجھ رہے ہیں، پھر اس کے باوجود جو سمجھانے والا معلم، استاد، بزرگ، ماں باپ، پروفیسر کوئی بھی ہے، وہ اس زبان کا ماہر ہو۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو اس کے اندر ایٹومیٹکی ہر آیت میں کھڑکیاں، دروازے نظر آئیں گے، منزلیں نظر آئیں گی، درجات نظر آئیں گے۔ اس کو پار کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے، وہ سمجھنے کی تفہیمات اور آیات کو، قرآن کی تعلیمات کو۔ تو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سینکڑوں سال، 100 سال سے زیادہ بھی، ساری عمر بھی انسان لگا رہے قرآن پاک کی تعلیمات، حدیث رسول اللہ کی تعلیمات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رسول کے نبیوں کی کتابوں کی تعلیمات کو ہم مکمل نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کر بھی لیا تو یہ بہت بڑا دنیا جہاں کا ہے کارنامہ ہے، خدا کا انعام و اکرام، فضل و کرم ہے۔ اگر کر لیا، جس نے بھی کر لیا، اس کو دنیا میں بھی اللہ نے لاکھوں کروڑوں انعام و اکرام، اربوں انعام و اکرام کر دیے، اور آخرت میں تو وہ مالک جنتوں کا، ایٹومیٹک ہی مالک جنتوں کا۔ اسی طرح نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا، سورہ محمد میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار زمین آسمان کا مالک، خالق جب کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کو، محمد کو، جو ان پڑھ تھا، مکے کے اندر غریب ترین خاندان میں پیدا ہوا، ان پڑھ نبی تھا، تم میں سے ایک نبی کو، انسانوں میں سے، عربیوں میں سے اس کو نبوت بخشی، پھر اس کو سید الانبیاء بنایا، پھر خاتم النبیین بنایا، پھر اس کو بشیر و نذیر بنایا، پھر سارے انبیاء کا امام بنایا، پھر معراج کروائی، پھر اس کو ساری انبیاء کی 1,24,000 پیغمبروں کی جو کتابیں دنیا میں صحیفے نازل ہوئے، ان کی تعلیمات کی الکتاب کا مالک وارث بنایا، وہ کتاب سکھلائی محمد مصطفیٰ کو، اس کو خاتم النبیین بنایا، اس کے بعد نبوت ختم کر دی۔ آپ کی اولاد کے لیے امامت کا رتبہ نبوت سے بلند ہے، اور نبی عیسیٰ ابن مریم کا جو رتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہوا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل ابراہیم کی اولاد میں سے، امام حسن حسین کی اولاد میں امام مہدی تشریف لائیں گے، جو سینکڑوں سال بادشاہت کریں گے پوری دنیا میں۔ ان کے بعد ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم آل عمران آل ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو کہ وہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، ان کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے۔ امام مہدی جو پوری دنیا کے مومن، مسلمان، پرہیزگار اولیاء اللہ کے امام ہوں گے، ان کے امام جب مغلوب ہو جائیں گے دنیا کے کفر و ظلم، شیطانوں، مردودوں، بغیرتوں، حاسدین، دجالوں سے، یزیدیوں سے، فرعونیوں سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کا وعدہ پورا کریں گے اور آسمانوں سے باقاعدہ ان کو نازل فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ باقاعدہ ساری نشانیاں قرآن پاک میں، قصص الانبیاء میں، حقائق اولیاء اللہ میں، پرانی اور نئی کتابوں کے اندر مخصوص ہے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ عمران علیہ السلام فرشتوں کے پروں کے اوپر سوار ہو کر دنیا پر نازل ہوں گے، اور جہاں بھی نازل ہوں گے، بیت المقدس میں ہو، خانہ کعبہ میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو، وہ فرشتوں کے پروں کے اوپر سواری کر کے آئیں گے۔ فرشتے ان کو اپنے پروں کے اوپر اڑا کر لائیں گے زمین کے اوپر، اور اس طرح وہ امام مہدی جو امام الاولیاء، متقین، مفلحین، جن کو بہت بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، جب وہ پوری دنیا میں مغلوب ہو جائیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو ان کا مددگار ساتھی بنا کر بھیجیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد سے یہ جو جتنے فرعون، شدادین، دجالین، دجال، حرامی، منافق، دشمن دین اللہ و رسول، دین قرآن اور اللہ، نبی اور حرمین کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدد سے ان کو غرق کریں گے، تباہ و برباد کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت سینکڑوں سال بحیثیت بادشاہ، اس زمین کے بادشاہ، حاکم، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو قائم دائم کریں گے مشرق سے مغرب تک، جیسے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت، بادشاہت قائم ہوگی، امامت قائم ہوگی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قائم ہوگی۔
اور حضرت مہدی علیہ السلام آپ کے ساتھ رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کیا مدت، کیا ٹائم، کیا اوقات ہے ان واقعات کے، ان نزول کے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حکمت کے ساتھ محفوظ فرما لیے ہیں۔ یہ معلوم ہے سب چیز، کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، احادیث میں اولیاء اللہ کے اندر موجود ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ہم بچپن میں سنتے آ رہے تھے، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، ایسے تقریباً 55 سال پہلے کی باتیں۔ ہم گاؤں میں جب جاتے تھے پنجاب میں اپنے گھر باپ نانا نانی دادا دادی کے گھر ملنے، اسکولز کالج میں پڑھتے تھے، تو باہر پرانے لوگ جو عمر رسیدہ بزرگ پہلے وقتوں میں وہ ڈھول ٹماچے کہتے ہیں نا، گانا گا کے، سرنگی بجا کے، ڈھول بجا کر قوالی اور نعتیں پڑھتے تھے اور پیسے کماتے تھے، فقیر ہوتے، درویش تھے۔ ایسے گویوں سے سنا کہ قرآن پاک، آدھا قرآن پاک حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی وراثت میں آپ کی اولاد نے چھپا لیا۔ یہ جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں 30 سپارے، یہ آدھا قرآن ہے، آدھا قرآن اس کو چھپا لیا گیا، اس لیے کہ یہ 30 سپارے کو جب ترتیب دیا گیا، جو بھی لوگ تھے اصحاب رسول، اہل بیت مکرم، یعنی یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو احادیث میں یا قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دین دنیا کے اندر ہمارے مسلمانوں میں سینکڑوں فرقے پیدا ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے، میری قوم میں، میری ملت میں، اسلام کی امت میں بھی 72 فرقے ہوں گے، حالانکہ 72 سے 72,000 بن گئے۔ اب تو فرقوں کی بچھاڑی نہیں ہوتی، فرقے کتنے امام ہیں، کتنے فرقے ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے مدارس مساجد دنیا میں بن گئی ہیں، ہر قوم کی مسجد بن گئی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے ایک مذہب قوم جو آج سے 2000 پہلے چلا آ رہا تھا، لیکن اس کے اندر سینکڑوں فرقے، جماعتیں، برانچز بن گئی ہیں۔ ہر عیسائی کا اپنا مذہب ہے، یورپ میں اور ہے، انگلینڈ میں اور ہے، آسٹریلیا میں اور ہے، روس میں اور ہے، عربوں میں اور ہے، یورپ میں اور ہے، انگلش برطانیہ میں اور ہے، یہ مختلف مذاہب عیسائیوں میں بل گئے۔ یہ وقت ایک مدت بہت زیادہ گزر گیا، اس لیے جو نئے پیداوار ہیں، نئے عالم اور مفکر اور جو سائنسدان بنتے ہیں، وہ اپنے اپنے دین پھیلا لیتے ہیں۔ اب میں تو آپ کو پرانی ایک بات بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے شاید پاکستان، انڈیا میں تو یہ بہت مشہور بات ہے، عراق اور ایران میں بھی بڑی مشہور ہے۔ لازمی بات ہے، جو عراق ایران میں مشہور ہے وہ انڈیا پاکستان میں بھی مشہور ہے، جو عراق ایران میں پاکستان میں مشہور ہے وہ عرب و عجم میں بھی مشہور ہے۔ یہ کوئی بات ایسی اچنبھی یا کوئی غیر اخلاقی یا کوئی دشمنی والی یا فتنہ فساد والی نہیں ہے، یہ ایک خبر ہے، جیسے خبر آئی تھی۔ جیسے قرآن پاک میں ایک بار آپ کو میں نے 30ویں سپارے کی پہلی سورت پڑھ کے سنائی تھی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم هم الذین فیہ مختلفون۔ قرآن پاک کی سورت 30ویں پارے کی سورت میں لکھا ہوا ہے کہ 30 سپارے کی پہلی سورت عما یتساءلون، کہ یہ کس معاملات میں، کس قسم کی، اے نبی میرے محبوب خاتم النبیین، آپ سے کس قسم کے یہ کافر مشرک عرب و عجم کے لوگ آپ سے کس قسم کے سوال کرتے رہتے ہیں، آپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے اتنا بڑی کلام کا میرے پر ذمہ داری ڈالی ہے، سارے نبیوں کی کلام کا مالک بنایا، دین کا مالک بنایا، تو لازمی بات ہے مجھ سے ساری دنیا ہی سوال کرے گی، ہر قسم کے، ہر مذہب کا لوگ سوال کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان النبأ العظیم، یہ قیامت کے بارے میں، یوم دین حساب کے دن، محشر کے دل کی باتیں کر رہے ہیں، چیمیں گوئیاں یہی سننے میں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے متعلق ان کو قرآن میں یا آپ کو کوئی تعلیمات نہیں دی، لیکن آپ کو سمجھا دیا ہے پورا قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قرآن پاک دنیا جہاں میں نبی پاک کو سمجھا دیا ہے۔ آخری خطبے میں، آخری حج میں حضور پاک نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے جو میرے پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی مکمل، اسلام کی، دین کی، قرآن کی، ظاہری باطنی، غیب کی، دین کی، دنیا کی، آسمانوں کی،
تمام نبیوں کی، وہ میں نے مکمل کر دی اپنے فرائض سے، میں پوری بخوبی انجام دے کر تم کو دین مکمل کر کے دے کے جا رہا ہوں. اور میں تم کو اپنے اہل بیت، یعنی جو میرے گھر بار خاندان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں جو، ان کو تمہارے لیے اور قرآن پاک کو چھوڑے جا رہا ہوں. جو ان کو پکڑے رہے گا وہ کامیاب و کامران رہے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے انعام و اکرام، بخشش، روزی رزق، رتبہ، عزت اور جنتوں کا مالک بن جائے گا. جو میرے قرآن پاک کو، میری سنت کو، میرے اہل و عیال کو جو میں نے کہا ہے ان کو چھوڑے گا، وہ قومیں، وہ لوگ فرقوں میں اور جہالت میں، گمراہیوں میں پڑ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. ان کا راستہ جہنم ہے، تو ان کا اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے نا جی. بسم اللہ. تو اے مومنوں، اے بھائیوں، مسلمانوں، اسلام کے پورے عالم الاسلام کے 12 مقدس مہینے، کسی مہینے کو، یہاں تک بھی حدیث میں آیا، کسی مہینے کو کسی مہینے پر، کسی دن کو کسی دن پر فضیلت نہیں ہے. ہر دن رات کا، ہر چیز کا، دنیا جہاں میں جو کائنات میں چیزیں، سب کا مالک، قادر، بنانے والا رب العالمین. ٹھیک ہے نا. وہ جس کو چاہے عزت دے، روزی دے، رزق دے، صحت دے، مالک ہے، قدرت ہے، خالق ہے. جس کو پسند فرمائے اس کو لوگوں میں سے، فرشتوں میں سے، جنات میں سے، انسانوں میں سے نبی بنا لے، امام بنا لے، متقی بنا لے، صاحب درجات و کردار و اعلیٰ مقام کا فائز مقرر کر دے، ان کو مقرر کر دے، فائز کر دے، اس کو امام بنا لے، نبی بنائے، رسول بنائے، تمام دنیا کے اوپر بادشاہ بنا دے، خزانوں کا، دنیا کے ہر چیز کا مالک، خالق، رب ذو العرش حاکم الحاکمین، جو زمین آسمان کی تمام حکومتیں، جتنے بادشاہ، حکمران اور حکومتیں اور سلطنتیں دنیا جہاں میں جو پھیلی ہوئی ہیں، تمام سلطنتوں، بادشاہوں، شہزادوں، حکمرانوں سے اعلیٰ رب العالمین حاکم الحاکمین ہے. یہ تم لوگوں کو چاہیے اس پر ایمان لاؤ، اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ کہ وہ حاکم الحاکمین ہے. اور باطل اور جھوٹی چیزوں کے آگے جھکو نہ، اور ان کے اوپر ایمان نہ لاؤ. ایمان صرف حقیقت پر، حق پر لاؤ. یہ تعلیمات قرآن اور نبی کی ہیں. تو بتا یہ رہا تھا میں آپ کو کہ آدھا قرآن چھپا لیا گیا، آدھا قرآن، حالانکہ یہ ڈکوسلا ہی ہوگا، لیکن اس میں قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی، حدیث میں بھی کئی ایسی جگہ ذکر نہیں آیا. لیکن اگر کوئی ہے تو وہ اس شخص نے جس کی کتاب میں نے بھی عراق میں پڑھی تھی، یہ کتابیں، اور مکہ مدینہ میں اور مصر میں پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے واقعات ہیں. کیونکہ قرآن پاک ساری 1,24,000 صحیفے کتابوں کا ماں ہے، مالک ہے، نبی آخری نبی ہے. کوئی کتاب نہیں آنی. اگر اس کو ہم نے ثابت یعنی کہ قرآن پاک کو پیش کر دیا تو دنیا جہاں لالے پڑ جائیں گے اور ان کے یعنی کہ دماغ جو ہیں باطل پرستی پر جائیں گے. جتنا ان پر بوجھ مسلمانوں پر کم ڈالا جائے اتنا بہتر ہے، تاکہ عقل ان کی شعور اور عمل و کردار سیدھا رہے. اللہ رسول سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، قرآن سے، دین سے، نماز سے، حج روزے سے، نیک کاموں سے یعنی محبت کریں، ماں باپ سے محبت کریں، آپ آپس میں بہنوں بھائیوں سے، مسلمانوں سے، ہر مسلمان بھائی سے، کلمہ گو سے محبت کریں. یہ سوچ سمجھ کر انہوں نے آدھا قرآن کو 30 سپارے ہم تک پہنچا دیے، اور 30 سپارے جو ہیں وہ محفوظ ہیں. کس جگہ موجود ہیں، محفوظ ہیں؟ وہ کہنے والے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام نے چوتھے خلیفہ امیر المومنین، یعنی یہ حضرت علی کے اوپر یہ بات لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ یعنی قرآن پاک کے آپ سبھی نے 2 حصے کر لیں، ایک حصہ ہم کو مل گیا، ایک حصہ آپ نے چھپا دیا. یعنی 30 سپارے چھپا دیے، 30 سپارے ہمارے پاس موجود ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، نہ میں کوئی اس کی بحث کر رہا ہوں، نہ آپ کو کوئی سمجھا رہا ہوں، لیکن ایک بات بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، کتابوں میں بھی پڑھا میں نے، عرب و عجم میں بھی مشہور ہے. نہ یہ بحث کی بات ہے، نہ سمجھنے کی، نہ سوچنے کی، نہ فکر کی، نہ بات. کیونکہ جو قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے
الحمدللہ اس کو ہی ہم سمجھ لیں، حقیقت ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، تو ہم اس کی ایک آیت کا، یہ تو قرآن پاک میں اللہ کی ایک آیت ثابت کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ تم ایک آیت قرآن پاک کے برابر آیت بنا کر دکھا دو، اگر دنیا جہاں میں شیطانوں ملعونوں سے زیادہ علم رکھنے والے ڈاکٹر سائنسدان مفکر بن گئے ہو تو ایک جھوٹی موٹی ایک آیت بنا کر دکھا دو. یعنی اللہ کی یہ دنیا جہاں میں تعلیمی میدان میں ام الکتاب قرآن پاک کے متعلق پوری دنیا میں چیلنج ہے، ایک آیت نہیں بنا سکتے. اب اس بات سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی ہر آیت مقدس ہے، تعلیمات مقدس ہے، قرآن کی تعلیمات مقدس ہے بالفرض محال. فار ایگزامپل ایک جیسے میتھ کا سوال کرتے سوچ لیتے ہیں ایگزامپل کہ یہ فارمولہ ایسا کیا جائے، جمع ایسا تفریق کیا جائے تو اس کا جواب یہ نکلے گا، تو وہ فارمولہ بن جاتا ہے. تو میں آپ کو فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، اگر بائی دا وے اس کو تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو جی یہ قرآن پاک دوسری جلد ہے، وہ پہلی جلد ہے، یا وہ دوسری جلد ہے، آدھا قرآن پاک محفوظ ہے، کسی نے بھی کیا، حضرت علی علیہ السلام نے کیا، آپ کی اولاد نے کیا، کسی نے بھی کیا، وہ کیوں محفوظ ہے، کیوں چھپایا گیا؟ اس کا مقصد ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ جو قرآن پاک آپ کو پیش کیا جا رہا ہے 30 سپارے، یہی اگر سمجھ لیں قیامت تک تو بہت بڑی بات ہے، یوم محشر تک. اور حقیقت ہے یہ بات، جس نے یہ دعویٰ کیا وہ بھی صحیح ہے، اور یہ خدا کا جو دعویٰ ہے ایک آیت کے برابر کوئی آیت بنا کے دکھا دے، یہ بھی دعویٰ درست ہے. کیوں کہ قرآن کی ہر آیت کا مقابلہ کائنات میں دنیا جہاں میں کوئی نہیں کر سکتا، نبی، پیغمبر، ولی، اولیاء، فرشتے. تو پھر اس کلام کا اللہ کا مالک ہونے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی ایک آیت بنا لے یا ایک آیت کی بات کا چیلنج کرے کہ میں قرآن بنا سکتا ہوں، یا آدھا قرآن اور جگہ ہے یا نہیں ہے، یا اس سے زیادہ تعلیم میرے اندر ہے، تو پھر اللہ مالک رب ذو العرش العظیم خالق مالک کے قرآن پاک اور صحیفۃ الانبیاء والمرسلین کے مالک ہونے کا، نازل کرنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ خالق مالک تو نہیں رہتا. جب وہ کہتا ہے لوح محفوظ عرش معلیٰ کے اوپر بھی کتاب جو اللہ کی لوح محفوظ ہے، اس کے اندر اللہ کی مقدس کتابیں، صحیفے انبیاء کے، نبی محمد مصطفیٰ کے، اور یہ ام الکتاب کی کتاب جو ہے یہ اللہ نے اس کے محفوظ کر دی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں نے اس کو محفوظ کر دیا. آگے رہ گئی بات، پھر فرمایا کہ ایک کتاب مستور بھی ہے، یعنی جب سے دنیا بنی، دنیا سے پہلے اور دنیا کے آخر تک، اور اس کے بیچ میں 7 زمین آسمان کے اوپر نیچے کائنات کے اندر جتنے بھی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درجات ہیں، جس کو دنیا جہاں کے فرشتے، عالم فاضل، نبی بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی نہیں جانتے، ان چیزوں کا علم، غیب کا علم، ظاہری علم، وہ تمام علوم کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کا ایک مقدس مقام ہے عرش معلیٰ کے اوپر، اس بکسے کے اندر یا اس مقام کے اندر وہ کتابیں ڈھک کر مقدس کو سنبھال دیا. یہ تو قرآن پاک اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے. ساتھ میں یہ تعلیم دی کہ یہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ قرآن پاک کی تعلیمات معمولی سی کتاب ہے اور جو لوح محفوظ میں کتابیں محفوظ ہیں وہ بڑی عظیم ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی فرقے مذہب کے لوگوں نے، امام نے، عالم نے یہ بات جب سے بھی آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے، حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی اگر یہ اڑائی، بیان کی، لیکن وہ دبی رہ گئی، عام منظر عام پر نہیں آئی. وہ دعویٰ کرتے ہیں آدھا قرآن انہوں نے محفوظ کیا. وہ کیوں محفوظ کیا؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ نبی پاک کے نافرمان ہو گئے، اصحاب رسول کے نافرمان ہو گئے اور قرآن پاک کے نافرمان ہو گئے اور ہمارے اور اہل بیت کے دشمن بن گئے. تو ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے ساتھ ظلم زیادتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی جو قرآن پاک جس کو ام الکتاب کہا گیا ہے اس کی بے حرمتی ہو جائے اور
مسلمانوں کو علم نہ پہنچے اور دنیا جہاں کا اللہ تعالیٰ نبی پاک کا اہل بیت کا علم نہ پہنچے اس سے پہلے کہ آدھی چھپا دی جائے۔ وہ کیوں چھپائی گئی؟ جس بھی مفکر نے عالم نے دنیا کے آج سے 14 سال پہلے یہ بات اڑائی یا سمجھائی، اس کا مقصد اس نے اس دور میں سمجھا دیا تھا، لیکن یہ بات دنیا میں منظر عام پر نہیں آئی۔ لیکن کچھ ایسے فرقے ہیں جن کو شیعہ بھی کہتے ہیں، جعفری بھی کہتے ہیں، امامیہ بھی کہتے ہیں، عشرہ عشری بھی کہتے ہیں، ان فرقوں کے اندر بھی 3600 فرقے بن گئے ہیں۔ شیعہ ایک فرقہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں صرف حضرت علی علیہ السلام کی جماعت کو شیعہ کہا گیا تھا، شیعہ نے علی کہا گیا تھا۔ اس کے بعد اہل بیت کے شیعہ بن گئے۔ حضور پاک امام حسن و حسین علیہ السلام کے جو تابعدار تھے وہ شیعہ حسنی بن گئے، شیعہ حسینی بن گئے۔ پھر جو اہل بیت آگے امام بچے، ان کی اماموں کی شیعہ بن گئے۔ تو شیعہ کا مقصد جماعت، مذہب یا اسلام کا نام، قرآن کا نام نہیں ہے۔ شیعہ کا مطلب ایک جماعت، ایک گروہ۔ جیسے ہم ہر ایک کو، کسی کو بھی اگر کہے یہ گروہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ شیعان علی ہے، یہ شیعان وہابی ہے۔ جیسے ہم وہابیوں کو کہتے ہیں وہابی ہیں نجد کے رہنے، تو ان کو ہم شیعان وہابی بھی کہہ سکتے ہیں، شیعان سلفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شیعان کے مطلب ہے شیعہ کے ایک جماعت، ایک گروہ۔ عربی میں گروہ جماعت کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ علیحدہ جو ہو جائے، جو لوگ ایک مملکت سے علیحدہ فرقہ گروہ بن جائے، جماعت بن جائے، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تباری کے اندر شیعوں نے یہ بات، جو پہلے شیعہ تھے انہوں نے یہ بات اڑائی تھی، لیکن اس کو بند کر دیا، اس لیے کہ اس کا اڑانے کا ان کو کوئی مقصد نہیں تھا۔ مقصد صرف ایک تھا، وہ ظاہر ہو گیا، وہ پتہ لگ گیا علماءوں کو بھی، علماءوں نے بھی اس بات کو اڑایا نہیں، سمجھ گئے، چپ ہو گئے، ٹھپ کر دیا اس تاریخ کو۔ کیا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ کیا نشانی ہوگی؟ ایک تو ان کو خاندانی تلوار ملے گی جو حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی اولاد کو محفوظ دی تھی، وہ تلوار امام مہدی کو تحفتاً دی جائے گی، ان کے پاس نشانی ہوگی۔ دوسرا، یہ جو بقیہ قرآن پاک ہے جس کو ہم بولتے ہیں آدھا قرآن پاک، وہ آدھا قرآن اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آدھا قرآن، یہ مکمل لا کر 2 جلدوں کو ایک قرآن لا کر دنیا میں پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی حضرت امام حسین امام مہدی علیہ السلام کی کچھ نشانیاں ہیں، جو نشانیاں دنیا میں محفوظ ہے، لیکن وہ محفوظ کس کے پاس ہیں؟ اہل بیت کے پاس ہے۔ یہ دعویٰ تاریخ کا اور دنیا جہاں کی عرب و عجم کی تاریخی کتابوں کا یہ دعویٰ درست ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس دعوے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کئی ایسی نشانیاں جو پوری دنیا عالم 1400 سال سے دنیا جہاں میں، جب سے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں یہ حدیث فرمائی کہ میرے بعد میرے اہل بیت میں سے امام مہدی تشریف لائیں گے اور عیسیٰ روح اللہ جو سینکڑوں سال دنیا میں بادشاہت کریں گے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اہل بیت نے، شیعان علی نے، شیعان حسن حسینی نے، جو آپ کے اہل بیت کے ماننے والے پیروکار تھے، انہوں نے یہ اڑائی بتائی، اور ان لوگوں کو جو اس کے تاریخ کے محافظ ہیں، سچے مسلمان ہیں، جھوٹے منافق نہیں، ان کو ان کی نشانیاں بتائیں۔ امام مہدی علیہ السلام کو اہل بیت علیہ السلام جو صحیح اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، آل ابراہیم علیہ السلام ہے، اہل علی علیہ السلام ہیں، وہ ان کو جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کے پاس تاریخی طور پر، تعلیمی طور پر کتابوں کے اندر تمام نشانیاں محفوظ ہیں۔ جب دنیا میں جب بھی جیسے سینکڑوں سال سے کئی بار امام مہدی کے لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے، یمن میں خاص کر نبیوں کے دعوے کر دیا، عراق میں، ایران میں، ہندوستان، پاکستان میں بھی کئی جھوٹے امام مہدی آ گئے، کئیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ تو حضرت نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات زندگی کے اندر ہی عرب و عجم سے کافروں نے، یہودیوں نے، منافقوں نے یہ اسکیم لڑائی تھی، سوچی سی اسکیم بنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جھوٹا نبی ایک بنا کر سامنے لایا جائے، اور
جھوٹا ایک امام بنا کر لایا جائے۔ اس طرح کے واقعات آپ کی زندگی میں رونما ہوئے اور رہتی دنیا قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اب بات یہ رہی کہ وہ امام مہدی کون ہوں گے، وہ عیسیٰ روح اللہ کون ہوں گے۔ عیسیٰ روح اللہ تو صاحب کے سامنے 2-2.5 سال ہو گئے، کئی سال گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عیسیٰ کی جو شکل صورت، جو ماں مریم عیسیٰ کی ماں والدہ کی شکل و صورت، جو دین، جو کتاب ہے، انجیل ہے، وہ پوری دنیا جہاں میں مشہور ہے، اس میں تو کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ آسمانوں پر فرشتے ان کو سوار کر کے سواری دے کر زمین پر اتاریں گے، بیت المقدس میں اتاریں، خانہ کعبہ میں اتاریں، مدینہ میں اتاریں، عراق میں اتاریں، جہاں مرضی اتاریں۔ یہ ان کی تاریخ، جب وہ آئیں گے اس شکل میں تو دنیا میں نظر آ جائیں گے۔ اپنی اصل شکل صورت میں دنیا سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا کر ان کو باحیات زندہ جاوید رکھا ہوا ہے، کھاتے پیتے رہتے بستے ہیں، دنیا جہاں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور جنتوں کو بھی سیر کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جو دنیا جہاں کے اندر زندہ ہیں، کئی علماء کہتے ہیں نہیں زندہ ہیں، حالانکہ زندہ ہیں جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندروں پر، دریاؤں پر، پانی میں، ہوا پر حکومت دی، وہ اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو بھی دنیا میں 2-2 4-4 فرشتے تو ایک آدمی کی مدد کے لیے، اس کے حساب کتاب کرامن کاتبین دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ لازمی بات ہے، اگر کئی 100 خربوں کی آبادی دنیا میں ہے تو اس سے سینکڑوں، کئی خربوں فرشتے دنیا میں موجود ہیں، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی، آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی، خلاؤں میں، فضا میں، زمینوں پر، آسمان پر۔ یعنی انسان سے، زمینی مخلوق سے کئی 100 خرب گنا فرشتوں کی تعداد ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیٹرن فیصلہ ہے، اس میں تو کوئی یعنی ایسی کوئی بات نہیں جو آپ لوگوں کی عقل میں نہ آئے، نہ سمجھے۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ یا کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں جو قرآن حدیث کا یا اللہ تعالیٰ کی بات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانی کا سمجھ نہ آئے۔ اللہ رب العالمین سارے زمین و آسمان کا مالک، خالق ہے، حاکم ہے، اس کی حکومت کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں۔ یہ دنیا جہاں میں جو حکومتیں چل رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حکم سے چل رہی ہیں۔ اس میں شیطان بھی ہیں، ملعون بھی ہیں، منافق بھی ہیں، فاسد بھی ہے، چور بھی ہے، ڈاکو سب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ آزمانا ہے، آزمائش میں رکھنا ہے۔ اگر شیطان بیٹھا ہو تو اس کی شیطان کی آزمائش میں نے کرنی ہے، تو اس شیطان کے ساتھ دوسری ملک کی قوموں کی لوگوں کی بھی میں نے آزمائش کرنی ہے۔ اور اللہ جسے چاہے اقتدار دے دے، بادشاہ بنا دے، خزانوں کا، زمین کا، ملک کا مالک بنا دے۔ یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ میرے حکم سے ہوتا ہے، میں جس کو اختیار دوں، عزت احترام دے دوں، روزی رزق دوں، بڑی عمر دوں، بادشاہ دوں، خزانوں کا مالک بنا دوں۔ اسی طرح دین دنیا کی بھلائی، علم و حکمت کی باتیں، خدا کی باتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں دنیا جہاں کی ہر بادشاہ، ہر حکومت ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، ساری عمر پڑھنے، پڑھائی میں، عمل کرنے میں، نیکیوں میں گزار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو علم کی دولت بھی عطا کر دیتا ہے، روزی رزق کے خزانے، صحت عطا کر دیتا ہے، علم و حکمت عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا جہاں کی ایسی عجیب و غریب نبوت عطا فرمائی کہ دنیا جہاں کے اندر سارے زمین کے اوپر جتنے درخت پودے، زمین آسمان کے اوپر جو بھی درخت، جنتوں کے باغ، پھول، پتے، پتیاں، وہ حضرت لقمان علیہ السلام کو ان کی بولی، بول چال، علم اللہ نے سکھلا دیا۔ اب وہ اسی لیے حکیم بن گئے، حکیم بن کر ظاہر ہوئے پوری دنیا میں۔ اللہ نے ان کی نبوت کو چمکایا۔ یعنی ہر بوٹی، ہر درخت، ہر پھل فروٹ، ہر چیز دنیا میں جو زرخیز سی زراعت تھی، وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتی تھی، اور وہ خود چل کر بتاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، یہ بوٹی، یہ درخت، یہ پھل فروٹ، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پھل فروٹ کو، اس جنت کے باغ کو، اس درختوں کو، ان چیزوں کو پیدا کیا۔ تو دنیا جہاں میں حضرت لقمان سے بڑا دانا، حکیم، اللہ کا نبی، ڈر والا، سچا اور شفا دینے والا، ماں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ موت ایک ایسا مرض ہے
جیسے دنیا جہاں میں عیش و عشرت کھاتا ہے پیتا بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے انسان بڑا ہوتا ہے شادی کر لیتا ہے جوانی میں آ جاتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ خود ماں باپ کی جگہ آ جاتا ہے دادا دادی پردادا دادی بن جاتے ہیں بزرگ بن جاتا ہے علم و حکمت کا ماہر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم لقمان کو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ دانائی حکمت